جی جی جناب علی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ہمارا نکی کا یہ سیگمنٹ ہے، اور آپ نے ابھی متعلقہ آرگنائزیشن کا پیکج بھی دیکھا کہ بڑا زبردست انداز سے کیا کیا کام کر رہے ہیں. اقرار بھائی ذرا باقاعدہ تعارف کروائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، 2 ادارے اور ان دونوں اداروں کے اشتراک سے ایک بہت ہی شاندار کام ہو رہا ہے. ہم سب آگاہ ہیں کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پاکستان میں ایک بہت ہی معروف فلاحی ادارہ، اور ذہنی طور پر نشو و نما کے حوالے سے جو خصوصی ضروریات کے حامل افراد ہوتے ہیں ان کی ووکیشنل ٹریننگ کا کام یہ سر انجام دے رہا ہے. اور اس ادارے کے CEO جناب سینیٹر ڈاکٹر عبدالحسیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور گرینوچ یونیورسٹی جو کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، اس کی جانب سے ڈاکٹر عبدالنواز صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں گرینوچ یونیورسٹی کے، اور مس زینب یوسف صاحبہ آپ ہیڈ ہیں کلچر اینڈ آرٹس کی. آپ دونوں کو بہت خوش آمدید. سر آپ سے ہم اگر آغاز کریں، آپ ذرا ہمیں کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. عام طور پر ہم جو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز دیکھتے ہیں وہ سب لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو ذہنی طور پر ظاہر جو چیلنجز ہیں ان افراد کے لیے ایک ایسا ادارہ، اس کے قیام کا سفر اگر آپ ناظرین سے شیئر کر سکیں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی خرابی ہو تو اس کے دور کرنا، کوئی غریب ہو اس کی مدد کرنا، یا یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حقوق العباد میں آتی ہیں، اور اس میں بڑے اس میں ہے. تو ہمیں تقریباً 25-30 سال ہو گئے، اور یہ بچے جو ہیں یہ ذہنی، تو ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، تو یہ ہیں یہی ڈیفیشنسی ہے کہ وہ ذہنی ان کے جو ہے جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں وہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. صحیح، ہم ان کو ڈفرینٹلی ایبلڈ کہتے ہیں. رائٹ. جب ہمارے پاس وہ انٹرویو کے لیے آتے ہیں تو ہم اس انٹرویو میں جو ہماری سائیکولوجیکل کی پوری ٹیم ہوتی ہے اور اس میں بہت ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کیا کہنے، تو ان سے سوال جواب کے دوران میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا کہیں پر کوئی گنجائش ہے. بہتر. تو جس کی گنجائش ہوتی ہے تھوڑی سی بھی، یعنی اس کو تھوڑی الگ کو ہم اس کی ضرورت ہے، تو ان کو ہم جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں. اور وہ پھر الحمدللہ 4 سال میں وہ بچے پھر وہ معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. اور وہ معاشرے کا حصہ بھی اس انداز میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی انسان کے بچے آج کل کے دور میں کہاں ملیں گے، اچھا اس طرز پر ان کی تو پھر وہاں پھر آپ کو پھر KVTC آنا پڑے گا. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. کیونکہ بچے ہیں وہ جب ٹھیک ہوئے تو ان میں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خدا داد جو ہیں وہ، اس لیے وہ دے آر ڈفرینٹلی ایبلڈ. وہ رائٹ، کیا کہنے جناب، زندہ باد. یعنی ایسے لوگ کہ جن کو ظاہر تھوڑے الگ سے ٹریٹ کیے جانے کی ضرورت ہے، وہ جب یہاں آتے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ وہ 4 سال بعد ایسے بن جاتے ہیں کہ جو ایک مثالی انسان ہو سکتا ہے. اور آپ جا کے ان سے ملیے اور دیکھیے، الحمدللہ بات ہے. الحمدللہ. ڈاکٹر عمران صاحب بتائیے گا ذرا گرینوچ یونیورسٹی کا سفر، اور پھر ذرا یہ بھی کہ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے ساتھ کس طرح سے کولیبریشن ہے گرینوچ یونیورسٹی کی. گرینوچ یونیورسٹی میں اسپیشلی ہمارا مین فوکس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی تربیت پہ، رادر تعلیم. تعلیم تو ایز کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 40 سال تک پہلے تربیت کی طرف لایا گیا، پھر تعلیم اقرا سے اسٹارٹ کیا گیا. تو ہمارا مین فوکس ہوتا ہے تربیت کی طرف، اینڈ تربیت کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے CSR ایکٹیویٹیز، ہیومینٹیز. اینڈ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم نے اس میں اپنا کورس میں ایڈ کیا ہوا ہے، اس کو پارٹ بنایا ہوا ہے کورس کا، رائٹ، جس میں اسٹوڈنٹس یہ ساری CSR ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا KVT کے ساتھ الحاق ہوا. اینڈ بلیو می اقرار بھائی، اگر آپ کبھی وزٹ کریں آپ بولیں گے ہیون آن ارتھ. آپ کبھی ان بچوں سے ملیں، دے آر اینجل، پیور سولس، اور اتنے اچھے آپ کبھی ملیں. میں تو کبھی کہتا ہوں کہ اسٹریس تھیراپی کے لیے اگر آپ کو آپ انہیں حق کریں، دے آر پیور سول. تو ماشاء اللہ سینیٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کی انہیں خدمات کے سلسلے میں نے آنرری ڈگری بھی کانفر کیا تھا کہ جو انہوں نے سوسائٹی کے لیے کام کیا. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو زینب ایکسپلین کریں گی، فیشن کے اسٹوڈنٹس، ان اسٹوڈنٹس کے جا کے فیشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں. وہ بچے بہت اچھا ڈائنگ، کٹنگ، مینوفیکچرنگ، پرنٹنگ، یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک بہت پیارا بوتیک ہے خودی کے نام سے، اور آپ کبھی وزٹ کریں، وہ بہت پیارا ہے. جدت کے نام سے ہے اور خودی کے نام سے ان کے بیکرز کا ہے. وہ سارے یہ بچے کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سکھا نہیں رہے. بیکری کے اندر خالی یہ نہیں کہ انہوں نے وہ کسی کو سرو کر رہے ہیں، خالی وہ نہیں، بلکہ ان کو ریسیپی
ان کو پاس ہوتی ہے جب اچھا۔ فارغ ہو جاتے کیا ہیں. بات ہے، کیا اینڈ واہ واہ واہ، آپ اس کو ایکسپرٹ شیف کے طور پہ بالکل کسی بھی بہترین فائن ڈائن ریسٹورینٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. آئی مسٹ سے تو بیسکلی اس طریقے کا کام کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے مینڈیٹری ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ یہ پروجیکٹ کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ KVTC میں تو یہ دیکھیں یہ وہ ابھی ایک وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ صراط الجنہ ہے جو بہت چھوٹے ہیں, ہم نے وہ بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ وہ بچے ہیں جو کہ یوتھ ہیں, بسائڈ دس جیسے بنت فاطمہ ہے اولڈ ایج ہوم, تو اسٹوڈنٹس اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ مینڈیٹری ہوتا ہے شاندار. اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنی خوشی اور دل سے یہ کام کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں, ہم لوگ انوائٹ کریں گے آپ کو, وہ کبھی اولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں, کبھی ان بچوں کے ساتھ میوزک کر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, یو نو فن منگل کر رہے ہیں, پکنک کر رہے ہیں. اٹ لکس بلیو می آئی مسٹ سے ہیون آن ارتھ. یہ سارے تجربے سے گزرنا انہیں جتنا اچھا انسان بناتا ہے, یا بالکل کوئی اور چیز ایسا نہیں کر سکتی. مس زینب آپ بتائیے گا, ذرا آپ کا چونکہ کلچر اور آرٹس کے شعبے سے تعلق ہے, تو ہم ذرا KVTC کے حوالے سے اگر بات کریں اور جس ہینڈی کرافٹ کی بات کر رہے ہیں, جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں, تو آپ ان کو دیکھ کر اکثر ہم جب اس طرح کے کسی ادارے میں جاتے ہیں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا شاندار کام ہے. جی, میں ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے ایک ایونٹ تھا, اس میں انوالو تھی, میں نے گرینوچ کو ریپرزینٹ کیا. تو وہاں پہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے کیفے, یو نو دے میک براؤنیز, دے میک کیکس, تو بہت مزے کی چیزیں انہوں نے بنائی تھیں. اور اب انشاءاللہ سوربھ نواز اینڈ مائی سیلف ہم لوگ ایک فیشن شو کروا رہے ہیں ان بچوں کے کام کا اپریل میں انشاءاللہ. تو ان بچوں کو آنر کریں گے ہم اس فیشن شو میں, اینڈ اٹ ول بی آن اے ویری لارج اسکیل. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو خدمت خلق کی طرف بہت انوالو رکھتے ہیں گرینوچ میں. اس وجہ سے میں بھی گرینوچ میں بہت انویسٹڈ ہوں ایز اے پروفیسر, آلسو ایز ہیڈ آف آرٹ اینڈ کلچر, کیونکہ ہم سسٹینیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنی کنٹری کو, یو نو, اس کی ویسٹیج کو ہم ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, ریسائکلنگ کی طرف, آلسو چیریٹی کی طرف, اولڈ ایج ہومس جیسے سر نے کہا, اور آرفنیجز ہیں. تو مجھے بہت پاور ملتی ہے جب میرے اسٹوڈنٹس اس طرح کے کاموں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو ایز این استاد ان چیزوں پہ بہت فخر ہوتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں دے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو یو نو ہم سب گرینوچ میں کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ. تو جیسے KVTC ہے, اور ہمارے اور بھی مزید پروجیکٹس ہیں. اور میں نے وسیم صاحب سے لیاری کا پروجیکٹ بھی مینشن کیا تھا, بڑا زبردست, جو ہم آرٹیسنس کو, بہت اچھا پروجیکٹ ہے سنت. جی, آرٹیسنس کو ہم دوبارہ پلیٹ فارم اور ویلیو دے رہے ہیں. جو خواتین ہیں ایمبرائڈری آرٹیسنس, اور وہاں پہ آرٹسٹ بھی ہیں, تو وہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے. پھر جینڈر مائنورٹیز پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ہم کافی پروجیکٹس میں انگیجڈ ہیں, جس کے لیے یہ بہت شاندار بات ہے کہ جو روایتی تعلیم ہے اس کے علاوہ ایک یہ CSR کا پورا سلسلہ. سینٹر صاحب آپ ذرا KVTC کے حوالے سے ہم تھوڑا سا کچھ اور بات کریں کہ یہ ٹریننگ بھی ہو گئی اور ظاہر تربیت بھی ہو گئی ان بچوں کی, پھر یہ معاشرے میں اپنا جو بھی یہ جائز مقام ہے, جو جابز ہیں, جو بھی یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے گولز ہیں, اس کے حوالے سے پھر کیا کچھ کام کیا جا رہا ہے, سو دیٹ اگین صرف یہ نہ ہو کہ یہ اس ادارے سے نکل کے پھر واپس اسی طرح سے تلاش کرتے پھر نوکری یا جاب یا کسی اپارچونیٹی. یہ آپ نے مناسب سوال ہے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ KVTC جو پروجیکٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک, سمجھیے میرے اوپر بلیسنگ ہے کہ اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے. بس سینیٹر ہو آدمی یا کوئی فیکٹری کا مالک ہو, یا میں نے بہت کام اللہ نے مجھ سے لیے ہیں دنیا میں, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی اس کام کے لیے جو میں آج کل کر رہا ہوں. وہ KVTC ہے. زندہ باد. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو بچہ جب ہمارے آتا ہے تو وہ بیچارے کیونکہ وہ ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ ان کا وہ موومنٹ بھی بہت ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہے. بستر سے لیٹے ہوئے ہیں, اپنے ماں باپ نے کھانا کھلا دیا, کوئی چیز ہولڈ کرنے کے بھی نہیں ہوتے, چمچہ بھی نہیں پکڑ سکتے, بعد مطلب پین بھی نہیں پڑھ سکتے. امریکہ سے ایک بچہ واپس آیا کہ انہوں نے واپس کر دیا, 2 سال رکھنے کے بعد امریکن سینٹر نے واپس کر دیا اس بچے کو. وہ پنجاب کے رہنے والے تھے, کہ یہ ہم اس میں نہیں ہے گنجائش, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا, تو وہ واپس بیچارے لاہور آ گئے. لاہور سے پھر ان کو جب پتہ چلا ہمارا تھا, ہمارے یہاں وہ آ گئے. بچوں کے ہم نے جو ٹراما ٹیسٹ کا جو پروسیجر ہے ہم نے کیا اس کو, اینڈ ہی واز سلیکٹڈ, ہم نے اس کو کام لیا. اور الحمدللہ 4 سال کے بعد اٹک سیمنٹ میں جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس میں اس کو جاب ملی.
अच्छा कॉन्ट्रैक्ट सीमेंट अमेरिकन वालों ने रिजेक्ट कर दिया। और सबसे बड़ा कमाल ये है अपना बधाई भाई के 1 साल ही काम किया उसने, फर्स्ट ईयर में ही। हाँ 2, 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं था उस फैक्ट्री का। अच्छा, 1 साल में पहले ही साल में उसको जो है वो उन्होंने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अरे खिताब। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा और वो औरंगी में रहने वाला बच्चा था, वो उसको 5 लाख रुपए दिए उन्होंने कैश रिवार्ड, और एक खत भी दिया। माँ बाप बच्चों को लेकर आ गए वो केवीटी से मुझसे मिलाने के लिए,